والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى كلامه الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين الفريقين من عرب ومن عالم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھیں، ٹھیک ہے، محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ایک بات، وہ جو اندر آتے ہوئے جو آپ ہمارے ساتھ وہ جو جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ ادھر نہیں کرتے، اللہ ادھر ہونا چاہیے. اللہ دیکھنا، اللہ مجھے معاف کرے، میری وجہ سے ان کی عزت نہیں، ان کی وجہ سے میری عزت. یہ اس لیے تکلیف ہوتی ہے بھائی، ہم جب آتے ہیں تو شدائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، بٹن ٹوٹ جاتے ہیں، گھڑیاں تک ٹوٹ جاتی ہیں، اتنی اتنے کرو اتنے کوئی فائدہ نہیں. مجھے ہاتھ لگا، وہ جن کو ہاتھ لگانے سے کچھ ہوتا تھا وہ یہاں مزاروں میں ہیں تو یہاں کتابوں میں ہیں. سیدھی بات کرنی چاہیے، بندہ کو جھوٹ بکواس کرے. جن کو ہاتھ لگانے سے کچھ ہوتا تھا وہ یہاں مزاروں میں ہیں تو یہاں کتابوں میں ہیں، لیکن کتے ہیں. اسی پتر میری وجہ سے ان کی عزت نہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، ان کی وجہ سے میری عزت. اسی پتر جو یہ آپ ہمارے آنے سے جو وہ جوش و خروش کا یہ تھے کرو بھائی، یہ تھے کرو. جب ان کی ذکر کی باری آئے تب یہاں تو باقاعدہ حدیث پاک بھی ہے کہ او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے دیوانہ ہو گیا. اللہ میں کہہ بھی رہا ہوں کہ پتر میں پہلے لیٹ ہوں، بہت محبت ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں لیکن وہ کوئی جفا لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ اتھے کرو گا، اتھے کرو. یہ نکلو شخصیت پرستی سے. ہم تو جس کو کہتے ہیں نا گوڈے شخصیت پرستی میں پھنسے ہیں، اتنا پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم تو شخصیات کے لیے تلاوت تک رکوا دیتے ہیں. اور اللہ بھائی جو آ رہا ہے اس کی عزت قرآن کی وجہ سے ہے، قرآن کی عزت اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ تم کسی کے لیے قرآن کی تلاوت. میں کہتا ہوں جو مرضی آئے، زید آئے، بکر آئے، جو مرضی آئے، پھر اس کو قرآن کی وجہ سے عزت ملی. دیکھنے یہاں کئی ہم باپ بیٹھے ہیں جن کی شاید داڑھی کی تعداد مجھ سے بھی لمبی ہو، میری بھی موٹ پوری ہے لیکن تھوڑی زیادہ ہو، مجھ سے زیادہ ظاہر بیٹھے ہیں، لیکن مجھے عزت کیوں ملی ہے؟ دین کی وجہ سے. مجھے عزت ملی ہے قرآن پاک کی وجہ سے. تو پھر مجھے قرآن کی وجہ سے عزت مل رہی تو پھر میرے آنے پہ کیوں تلاوت قرآن کریم روکی جا رہی ہے؟ مجھے عزت نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لینے کی وجہ سے، پھر میرے لیے کیوں نہ رسول مقبول رکوائی جا رہی ہے؟ بھائی کون ہوں میں؟ اللہ مجھے معاف کرے. ایک دفعہ بتانا رہی امام مالا کنوانی والی بچھو لڑیا تو وہ حدیث رسول کا اتنا ادب کیا کہ بولے خود آؤ تو نعت بھی رکوا دو. نکلو پتر، پہلے آنے والے کو پوچھ لو بھائی پروٹوکول لینا ہے، جو کہ لینا ہے اس کو کوئی انتظار کر. قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، ختم ہوگا تو آ جانا. نعت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن پتر نہ کسی کے لیے قرآن بند کرواؤ، نہ کسی کے لیے نعت رکواؤ. اس میں آپ کا بھی قصور ہے. اگر میں کہتا ہوں نا کہ لکھواؤ تو مجھے صاحب کو بھائی باہر کھلو، اپنی گاڑی میں بیٹھ یا تجھے کہیں اور بٹھا لیتی ہیں. جب نعت پاک ختم ہوگی آنا،
प्रोटोकॉल ले लेना नहीं, ठीक है, लेकिन पुत्र रुकवाओ ना। और जो तुम हमारे लिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के औ अंत मजनून इस तरह जिक्र करो कि देखने वाला देख के समझे ये दीवाना हो गया। ये दिन आज यकम मुहर्रमुल हराम, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब यौम शहादत है। मैं हालात सोशल मीडिया पे हम वो पढ़ रहे हैं कि जी बहरहाल चलो फिर से ही कहेंगे, इधर ही रहती है, बड़े उलमा जवाब दे रहे हैं इन बातों का। तो वो आपके लिए तो लिखा है कि आप सफ़र रात को ना मदीना पाक की गलियों का गश फरमा रहे थे, तो रात को आपके घर में दिया जलते दिखाई दिया, क्योंकि जो इस्लाम का मिजाज है वो ये है जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ। लेकिन हमने अंग्रेजी गैरों का तरीका देखा, लेट सो कि लेट उठो, ठीक है, सारी रात जागो फिर सारा दिन सो। लेकिन दुख ये है कि सारी रात जाग के हुआ उनसे कुछ भी नहीं, फिर हम मकरूज़ के मकरूज़ हैं, फिर ना कारोबार है ना काम है। पुत्र कामयाबी उनके मुबारक तरीके में ही है। और वो क्या कह रहे हैं, वजअलना नौमकुम सुबह। ये आसिफ भाई बैठे हैं बाहर जाने, 8 बजे हज़रत जी सब कुछ बंद, सब दुकानें बंद हैं, 10 बजे रेस्टोरेंट बंद। तरक्की देखो उनकी, सारी रात को पैर में तरीका छोड़ दी ना हमने। इसलिए पुत्र जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ। इस्लाम में तो मिजाज ही नहीं था इतनी रात को दिया जले। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखने के लिए गए, जब करीब पहुँचे ना तो अब अंदर जो हो रहा था तो हो रहा था, लेकिन जो अंदर हो रहा था उसकी आवाज़ बाहर आ रही थी। और बाहर क्या, एक अम्मा जी चरखा चला रही थी, साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम पे नात पढ़ रही थी। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने ज़िक्र मुस्तफ़ा सुना ना तो दिल उनका ज़िक्र सुन के मचल उठा। लिखा है बेतहाशा मोहतात होने के बावजूद आपने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदरू अम्मा जी बोलियाँ कौन? आपने फरमाया उमर। वो आगे से कहती इतनी रात को उमर का मेरे घर में क्या काम? आपने फरमाया अम्मा घबराना, दरवाज़ा खोल के ज़िक्र मुस्तफ़ा की इस महफ़िल में मुझे भी शामिल करता है। वो तो सुन के मचल जाते थे, वो तो नाम सुन के मचल। मैं कहता हूँ अगर नाम सुन के मचल जाते थे तो जब वो नामे पाक लेते होंगे तो फिर क्या हाल होता है। सुन के मचल जाते। हज़रत उमर इंतहाई मोहतात, रात का वक्त दे दी दरवाजे पे दस्तक, नहीं रहा गया, फरमाया खोल दरवाज़ा मुझे भी शामिल कर। वो लिखा उसने दरवाज़ा खोला, दीवार के साथ बैठ गए। फरमाया दोबारा पढ़ इस नाते पाक को, और अब इस तरह पढ़ना कि तन्हा नहीं उमर को भी साथ शामिल कर। जो कलाम पढ़ रही थी वो वाहिद के सीगे से पढ़। काश कोई आके मुझे इस बात का यकीन दिला दे कि बरोज़े क़यामत भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का साथ मुयस्सर आएगा। इस कदर खौफ था उन लोगों में, सहाबियाँ इतना। फरमाया अब इसको तस्नीय से पढ़, मैनू भी शामिल करना। हज़रत ज़ैद बिन असलम कहते हैं वो नाज़ शरीफ पढ़ती रही, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनते रहे और रोते रहे। और आप फरमाते फिर आप उठ के आ गए। और लिखा है कि फ़ुराक़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में हुज़ूर की जुदाई में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये हाल हुआ, आप इतने अलील हुए कि 7 दिन तक अहले मदीना आपकी तीमारदारी करते रहे। सुन के उनका ये हाल लिखा है किताबों में कि जब सहाबा अलैहिमुर्रिदवान के सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक किया जाता तो इस तरह बेखुद हो के झूमा करते थे जैसे हवा में दरख्त झूमते हैं। उनके लिए ये सारा कुछ, ये जज्बात, ये जोश, ये सब उनके लिए। जब उनका नाम आए, जब तुम उनका नाम लो तो पता चले किसी ने नाम लिया है, पता लगे किसी ने। हम बिल्कुल उल्टा नहीं, सीधी बात है। और इकबाल ने कहा था ना, ये मिसरा लिख दिया कि शौक़ ने महराब मस्जिद में
یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے. جب وقت آتا ہے بولتے کوئی نہیں. بیچارہ خطیب کہہ کہہ کے تڑے کرو، یہ بیچارہ نقیب کہہ کہہ کے تڑے کرو، سبحان اللہ کو اندر. اس لیے پتر مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہی ہمیں کیا لگتا ہے، اللہ معاف کرے، جن کی وجہ سے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم. بدلو اپنے آپ کو جب ان کا نام پاک آئے. جب ان کا وہ ہے نا ترکیوں کا کتنا سونا طریقہ ہے، وہ جو جب ان کا نام لینا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھنا. پتہ لگے نا کسی نے نام لیا ہے، کسی کو پتہ لگے کہ عام نام میں اور خاص نام میں فرق ہوتا ہے. عام نام صرف منہ سے لیے جاتے ہیں، لیکن جب خاص نام لیے جاتے ہیں تو پھر دلوں پہ ہاتھ بھی رکھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی حکمرانی دل پہ ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. حضرت کہتے ہیں ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں ان کی یاد نہ ہو، جس دل میں ان کا ادب نہ ہو، جو دل ان کا نام پاک سن کے مچل نہ جائے. ہم تو اس دل کو دل ہی نہیں مانتے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. بلکہ جانے والے تو یہاں تک بھی گئے، وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. کیونکہ جو دل ان کو پسند آتے ہیں پھر ان دلوں کو لاہور رہنے بھی نہیں دیتے، پاس ہی بلا لیتے جس لاہور میں. لیکن جو دل ان کو پسند آ جاتے ہیں، جو دل ان کی پاک بارگاہ میں مقبول ٹھہرتے ہیں، پھر وہ ان دلوں کو لاہور نہیں رہنے دیتے، وہ دل مدینہ پاک چلے جاتے. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. اس لیے پتر اس کی ٹیوننگ کرواؤ، اس کو صاف کرو اور پھر ان کی بارگاہ میں پیش کرو اور عرض کرو محبوب پسند آیا صاف کرو. یہ موضوع تو کچھ اور تھا، چلو جو بن گئے سو. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے، مفہوم ہے ساری بات کا. صحابہ حاضر خدمت تھے اور کسی نے کمال منظر کشی کی. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہے یار. بندہ آدمی تصور میں جائے کیا سونا یار گزارا ہو گیا. جناب سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، جناب سیدنا عمر فاروق ہیں، جناب سیدنا عثمان غنی ہیں، جناب سیدنا مولا مشکل کشا ہیں، جناب سلمان فارسی ہیں، جناب عمار بن یاسر ہیں، جناب سعد بن ابی وقاص ہیں، جناب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح ہیں، جناب مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا سونا ان جگمگ جگمگ مہتاب کا عالم کیا. وہ نبی علیہ السلام نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اب صحابہ علیہم رضوان کی نظریں دروازے پہ ہیں، کون آتا ہے؟ وہ لکھا سب سے پہلے دروازے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام داخل ہوئے تھے. یہ علماء یہود میں سے تھے. جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ جلوہ گر ہوئے نا تو یہ نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے اور خود فرماتے ہیں کہ جیسے پہلی نظر آپ کے چہرہ بددعا پہ پڑی تو بے ساختہ منہ سے نکلا وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. جن کا اتنا سونا چہرہ ہو وہ سچے ہی ہوں گے. جھوٹے کا اتنا سونا چہرہ کبھی ہو سکتا ہی نہیں. بے ساختہ نکلا، اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہو. پھر یہاں کسی نے لکھا تھا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے. اسی لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ مصر کی عورتیں ان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. اگر کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اور میاں محمد بخش صاحب کمال کی فرمانے 3 مہینے رجی خلقت
ویک یوسف کے نانی، وہ قحط پڑا، جو انتظام و انصرام تھا آگے عرض کی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت وہ اللہ فرمائے سارے مصر والوں کو بلا، سارا مصر باہر آیا، حضرت چھت پہ تشریف لائے، چہرہ مبارک پہ حجاب تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے حجاب اٹھایا اور مصر والوں نے سامنے کھڑے ہو کے حضرت یوسف کو دیکھا، لکھا جی حسن یوسف کی محویت کا عالم تھا کہ 3 ماہ تک نہ مصریوں کو بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ یہ حسن یوسف کا یہ نظارہ تھا حسن یوسف کا کہ 3 ماہ تک نہ مصر والوں کو بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ رات پھر کھڑی اور رومی کشمیر لکھتے ہیں، فرماتے 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نانی، جنہاں محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہاں۔ اسی لیے پھر کسی اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے۔ اللہ حضرت ادھر کوئی حجاب نہیں، ادھر حجاب اللہ کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے آپ کے رخساروں کی چمک اور دمک دیواروں پہ پڑتی تھی۔ اتھے حجاب سن، اتھے کئی ہزار حجاب تھے حسن محبوب پہ جو ڈالے گئے تھے۔ یہ تو پتر بڑا کرم اللہ نے اپنا محبوب دے دیتا کو کسی کو اپنا محبوب، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اساں قدر کوئی نہیں کی، میں کو خوشامد کرنے ہیں، اس نے محبوب دے دیا لیکن ہم نے قدر، اور پھر بھی ایسا فرماتے ہیں قدر نبی دی جانن والے وچ سونگے شہر مدینہ۔ یہ ایک صحابی ہیں، نام اب نہیں ہے، وہ لکھا ہے نبی علیہ السلام ممبر شریف پہ جلوہ گر ہوئے، صحابہ حاضر خدمت ایک ایک کر کے، یہ حضرت ایک ان کا قدم مسجد میں تھا ایک قدم باہر تھا، اور وہ صحابہ مسجد کے اندر کھڑے تھے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جب ان کے کان میں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آواز پڑی نا، ایک پیر بوئے دے مسجد نبی شریف دے اندر، ایک یہ اتھے بیٹھ گئے، سارے صحابہ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دروازے میں بیٹھے ہیں۔ اس وقت تو نہیں کسی نے پوچھا، حیران سارے ہی ہو رہے، ادھر جگہ بھی ہے مسجد میں، یہ دروازے میں بیٹھ گئے۔ بعد میں سب نے پوچھا کہ آپ دروازے میں کیوں بیٹھ گئے؟ کہتے ہیں میں ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا ایک باہر تھا، محبوب پاک کی آواز مبارک کانوں میں آئی بیٹھ جاؤ، میں ادھر ہی بیٹھ گیا۔ سب نے کہا ایک قدم اٹھانا تھا تو مسجد میں آ جانا، کیوں نہیں اٹھایا؟ کہتے میرے دل میں بھی خیال ہے کہ اٹھا لے، پھر خیال آئے کیا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے تو قدم اٹھائے اور تیری موت آ جائے، اور تو اس حال میں مرے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بیٹھ جا اور تو بیٹھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے قدر کی، اسی کی قدر انہوں نے، اللہ ان کو پتا تھا یہ میرے لیے نہیں، یہ جو مسجد میں احباب کھڑے ہیں یہ ان کے لیے میرے، لیکن کان میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ تو پھر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور میں اس لیے قدم نہیں، مجھے پتا ہے میں ایک قدم اور اٹھاتا میں مسجد کے اندر، لیکن اندر سے دل بولا، اس نے کیا کہا کیا کر رہا ہے، ایک قدم تو اٹھانے لگا، ہو سکتا ہے موت آ جائے، اور تو اس حال میں مرے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بیٹھ جا اور تو بیٹھا ہی نہیں ہے۔ ہم تو آپس میں بیٹھ کے ان بحثوں میں پڑے ہیں جی دین میں اسلام میں داڑھی، داڑھی میں اسلام، او بھائی جب پتہ لگا کہ محبوب پاک علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ پہ داڑھی تھی تو بات ختم ہو گئی، پھر کیا بحثیں چھڑے بیٹھی، پھر تو تُو نے رکھنی ہے، پھر کاہے کی بحثیں چھڑی بیٹھی ہیں۔ اس لیے پتر میں سچ کہوں گا قدر نبی دی جانن والے سونگ، دیکھو نا کیا میں اس کو کہتا ہوں یہ قدر ہے۔ میرے مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، حضرت علی مولا مشکل کشا فرماتے جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو، کیونکہ معروف ہے نا جی جب ولادت ہوئی نبی پاک علیہ السلام نہیں تھے مکہ میں موجود، آج جب مکہ پاک تشریف لائے آپ کی بارگاہ میں حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت کی خوشخبری پیش کی گئی، آپ اپنی چچی جان کو مبارک دینے گئے، جا کے آپ نے
مفہوم ہے مبارک دی، وہ بڑی خوش ہوئی، لیکن عرض کرتی ہیں اگر خوشی ہے بچے کی پیدائش کی تو غم بھی ہے. غم کیا ہے؟ بچہ نبینا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا. آپ نے فرمایا دو میری گود میں. لکھے جیسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا، مولا مشکل کشا نے آنکھیں کھول دی. آپ نے آنکھیں کھول دی. ایک دن پھر پوچھا نبی علیہ السلام نے، فرمایا علی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے؟ محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، دل ہی نہیں تھا کرتا آنکھیں کھولوں کسی اور کو دیکھوں، چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے محبوب دیکھوں. بس پھر دیکھ کے کیا کیا؟ فرماتے پھر صرف ہم نے دیکھا نہیں تمہاری طرح سکا، پھر ہم نے دیکھ کے کیا؟ فرماتے جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، فرمایا اکھاں دا بھی اینا لحاظ کیتا، وہ اینا اکھاں نال محبوب ویکھیا ہے، ان آنکھوں سے پھر کسی دوسرے کے تو سوال ہی نہیں اٹھتا. فرمایا کبھی اپنی بھی شرمگاہ نہیں دیکھی. یعنی جن آنکھوں سے ان کو دیکھ لیا اب ان آنکھوں سے یہ دیکھے گا، یعنی جن آنکھوں سے ان کو دیکھ لیا اب ان آنکھوں سے یہ دیکھے گا. حالانکہ جائز کوئی شریعت اس پہ نہیں. انہوں نے قدر کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے عثمان نے بیعت کے لیے غلامی کے لیے اپنا ہاتھ اپنے محبوب کے دستے مبارک میں دے دیا، فرمایا ہاتھ دا بھی اینا لحاظ کیتا کہ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا. کیونکہ آپ ہی لکھا ہے کہ باقی ان کے بال برابر تھے، اتھے انہوں نے نہ ہو بال کٹھے کیتے ہیں. شریعت میں تو یہ نہیں کہا ہے یہاں تو برابر ہوں یا زلفیں ہوں. وہ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت یہ بال کیوں بڑے ہیں، باقی چھوٹے ہیں، یہ بال کیوں بڑے ہیں؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا، میرے محبوب گزر گئے تھے اور مجھے یہ سعادت مل گئی کہ میرے ان بالوں نے محبوب کے دستے مبارک کو چھو لیا ہے. فرمایا وہ بال میں نے اپنے سر سے جدا ہی نہیں کیے ہیں، وہ بال میں نے اپنے سر سے جدا، یہ وہ بال ہیں جنہوں نے محبوب کے دستے مبارک کو چوم لیا ہے. اب یہ بال میں اپنے سر سے اتار کے کہیں نہیں جا، یہ بال میں اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاؤں. ہم نے کیا کہتے سوائے بڑکی سوکے نارے مارے قدر نبی دی جانن والے وچ ہو گئے. قدر نبی دی اللہ جانے یا جانن صحابی ہے. اس کی پتر بڑی باتیں ہیں بہت کرنے کو، میں قدر کر لو پتر. اللہ نے محبوب دیا، کوئی نہیں دیتا کسی کو محبوب. اللہ نے محبوب دیے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. قدر کرو پتہ جتنے نوجوان نہ ایرے گیرے نتھو خیرے کی نقلیں کرو پتر، اپنے محبوب کے مبارک طریقے پر چلو. اتنے احباب بیٹھے ہیں پتر، سونی کر کے داڑھی شریف اور میں کلے نہیں انہوں دی بارگاہ جانا، میری بڑھی نے تو نہیں نال جانا جدے لیے میں نہیں رکھن دیا، میں پیش ہونا جا. اور اگر انہوں نے پوچھ لیا وہ میری امتی کیا مجھ سے زیادہ پیاری تھی تجھے، کیا مجھ سے زیادہ پیاری تھی تجھے، میرے لیے رکھی نہیں اس کے لیے اتروا دی تو کیا کر دے. میری کیا اوقات ضرورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کروں، بس میں پتر پکے تھے اس سے گلنا بس ہوتا. اس لیے سونی کر کے اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. وہ قرآن میں یہ نا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وہ سہیلیاں نے میڑا مارا، نے کہا زلیخا ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. إنا لنراها في ضلال مبين. اس نے کہا اچھا پھر اس طرح کہ کل میرے گھر میں نا مفہوم ہے، میرے گھر میں کل محفل ہے اور محفل ہوگی اس طرح، تمہیں ایک سیب دوں گی ایک چھری دوں گی، اور سیب تم نے کاٹنا تب ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائیں اور اپنے روح سے حجاب اٹھائیں. کل آ گئی، محفل لگ گئی. وہ جنہوں نے کہا تھا نا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ساری تھی. سیب دیتا، چھری دیتی، رکھو چھری، رکھ لی. حضرت یوسف علیہ السلام نے حجاب اٹھایا. حسن یوسف حضرت
کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نہ سیب یاد، نہ چھری یاد، نہ اپنا یاد. کیا قرآن وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ، سیب تو بھول گئی بلکہ کیا کیا؟ انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں. اور ہمیں چوٹ لگ جائے ہم کس طرح چیختے ہیں، چلاتے ہیں. قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ چیخیاں چلائی ہیں، ہائے انگلیاں وٹ بیٹھی ہیں ایک ہی ہو، بلکہ نہیں، قرآن کہتا ہے انگلیاں کاٹ کے کہتی کیا آگے سے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کوئی نہیں کہا کہ انگلیاں وٹ کے. فرمایا اللہ دی قسمیں ہے کوئی انسان ہے ہی نہیں. ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے. اب یہاں کسی نے لکھا، انہوں نے کہا سن زلیخا، ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. ارے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے انگلیاں کٹی تھیں اور میرے محبوب وہ ہیں بغیر دیکھے سر کٹ گئے. یہ نسبت نہ دے. حضرت یوسف علیہ السلام بڑی شان، حضرت اللہ معاف کرے، کوئی تنقید کوئی کٹان کا ارادہ نہیں، لیکن کل یاد رکھنا زلیخا تیرے یوسف وہ ہیں جن کو دیکھ کے زنان مصر نے، مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی، لیکن سن ساڈا محبوب وہ محبوب ہی ویکھیا بھی نہیں، علم دین نے سر پیش کر دیا، دیکھا بھی نہیں، آمد کی میں نے سر پیش کر دیا. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان کو نہ اپنے یوسف سے نسبت دے. وہ تھے انگلیاں کٹیاں نے اتھے بغیر ویکھے سر کٹوئے، کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. لیکن پتر ہی بندہ میرا غلط نہ کرے، قدر کوئی نہیں کی تھی اسی قدر کر لو پتر، وقت جا رہا قدر کر. اب دیکھو نا میں بڑے دکھ سے نوجوانوں کو کہنے لگا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، پتہ نہیں حضرت مسجد میں یہ نام لینا بھی مناسب، لیکن کیا کروں حضرت. اب آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ آج کل سکھوں نے بھی اپنی ایک انڈسٹری شروع کی ہے فلمیں بنانے کی. میں دکھ سے نوجوانوں سے کہنے لگا ہوں پتر سکھاں دی فلماں میں جڑا سکھاں دا ہیرو آ رہے ہیں، ہیرو کا رول جو پلے کر رہے ہیں، وہ فلم چ بھی اپنے بابے دی پگ پا کے آیا ہے. میں نے غلط تو نہیں بات کی؟ وہ اپنی فلموں میں بھی اس نے اپنے بابے کے رنگ کو، اپنے گرو صاحب کے رنگ کو، لیکن پتر اتھی امت مسجدہ میں بھی ننگے سر آندی ہے. وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ، ہیرو آ رہا ہے لا کے آ، بادشاہ کٹ کے آ، نا میرے بابے دی پگ. اس نے اپنے بابے کی پگ کو فلم میں بھی نہیں چھوڑا. لیکن امت اب حضرت مسجد میں بھی ننگے سر آتی ہے. جمعے والے دن بنی ہوئی سی ساڑھے منڈیاں نے کدی بنی چھوڑ دیا. میں تو آصف بھائی ایسے تو میں نکاح نہیں پڑھانے جاتا، بہت کم، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کبھی پڑھایا ہی نہیں کسی کا. ایویں ایک دو کو ریکارڈنگ کٹ کے لگتے میں نے بڑے پڑھائے ہیں، لیکن یہ کو نا ایویں ٹر پئی ہے نہیں اتنے بڑا ہی پیٹ پھنسنا ون. لیکن میں اسپیشل جو لڑکے آج کل پتہ ہے آپ کو بارات پہ شیروانی اور کلے کا کبھی پینٹ کوٹ کا رواج ہوتا تھا، اور ولیمے پہ دولہے شلوار قمیض اوپر ویسٹ کوٹ پہنتے تھے. پھر حضرت جی وہ پینٹ کوٹ آ گیا. برحال آج کل آپ کو پتہ ہے کہ شیروانی اور کلا، چلو ٹھیک ہے جیسے بھی آئے، چلو وہ اپنے طریقے پہ آئے تو صحیح. لیکن میں حضرت جی نکاح پڑھا کے نا دولہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں پیار سے، میں کہتا ہوں لے بھی دولہے میاں ہوں تیرے تے ایک پرچہ کٹ کرتے ہی. وہ بیچارہ اکثر گھبرا جاتی ہے، حضرت میں نے کیا کیا جڑا میرے تے پرچہ کٹا؟ میں ایتھے نہیں کٹویا کتے اور کٹویا. وہ کہتا کیا؟ میں کہتا ہوں تو نے یہ سر پہ باندھا ہے نا کلا، میں بس اب یہ تجھ پہ پرچہ ہوئے اور بروزے قیامت اب تیرا رب تجھ سے پوچھے گا 10 بندیا ووٹی لین گیا تے سر تے کلا باندھ دیا، ساڑھے سونے لی تے کدی بنی نہیں. اب امت کے یہ حالات ہیں کہ امت ووٹیوں کے لیے کلا باندھتی ہے، محبوب کے لیے نہیں باندھتی. سارے سیانے بیانے بیٹھے. کیا کو پاکستان کے آئین میں کوئی نوا قانون آیا ہے؟ کوئی نوا قانون پاس ہوا ہے جڑا کلا باندھ کے نہیں آئے گا ووٹی نہیں ڈوری جائے گی؟ میں نے کہا تجھ پہ کیس ہوا ہے، کیونکہ ایک تیری میری چیز نوٹ کی جا رہی ہے، سب لکھا جا رہا ہے. اس دن تیرا رب تجھے پوچھے گا 10 بندیا کوئی آئین پاکستان میں نہیں لکھا تھا، کوئی نکاح کی شرائط میں نہیں تھا کہ کلا پہن کے آ، تو پھر بھی پہن کے گیا. صرف آج سانو 10 سارا کھولو اس کا. یہ جب بالغ ہوا 15 سال کا ہوا 13 سال کا ہوا اور مرنے تک اس کے سارے جمعے چیک کرو، کبھی باندھی کسی جمعے پہ بات؟ اس کی 12 ربیع الاول چیک کرو،
اس کی شب برات چیک کرو، اس کی جناب شب معراج چیک کرو، اس کی طاق راتیں چیک کرو، اس کی 27ویں چیک کرو، اس کی دونوں عیدیں دیکھو، کبھی باندھی 11.5 نہیں ہوئی. یہ ہم نے قدر کی ہے کہ ووٹی نہیں بن سکنے ہیں ہونا نہیں. اور ادھر صرف فلموں میں ہیرو آ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے بابے کی پگ، ان کے گرو ہیں صرف گرو نانک صاحب، ان کے صرف، اور تیرے گرو نہیں، تیرے نبی تو نبیوں کا بھی گرو ہے. تیرے نبی تو امام الانبیاء ہیں، انہوں نے اپنے گرو اللہ ان سے زیادہ ہمارے ہیں. گرو نانک صاحب ٹھیک ہے آگے معاملہ وہ ہو گیا، وہ سارا بابا صاحب کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے. یہ آپ کبھی آصف بھائی تو جاتے ہیں حضرت جو حضرت بہلول دانا کا مزار ہے، ادھر باقاعدہ چلا گیا ہے گرو صاحب، وہ آگے جا کے معاملے پھر جو ہے نا، بلکہ یہاں تک تو ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو فوت ہوئے تو آپس میں اختلاف ہوا، وہ کہتے تھے ہمارے ہیں، ادھر کہتے تھے ہمارے ہیں، لیکن وہ اپنے گرو کی پگ فلموں میں بھی. اور ہم نے حضرت اس لیے تک ہم سیدھی گل نہ انہوں نے تھوڑے حلویاں کی لوڑ، نہ انہوں نے تھوڑی سبیلاں کی لوڑ، بے نیاز ہیں، بے نیاز رب کے بے نیاز بندے ہیں. نہ ان کو تمہاری بریانی کی پکانی ضرور ہے، لیکن میں اصل بات کر رہا ہوں، بلکہ ان کی خوشی کس بات میں ہے کہ ہم ان کے آقا و مولا کے راستے پہ آ گئے، ہم ان کے طریقے پہ چلیں. یہ لکھا ہے جی حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ولی ہیں اپنے وقت کے، ان کا اور لکھا ہے جی ان کا جو بیٹا تھا وہ کسی کو دینے کے لیے یا درہم یا دینار کو، جیسے ہمارا بھی حضرت 1 روپیہ 2 روپیہ نا، نقش اس پہ بھی ہے، نقش اس پہ بھی ہے، اس پہ بھی نقش بادشاہی مسجد کا ہے اور بنے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے جی اگر پیسے پرانے ہوں نا تو پھر وہ انہوں نے کوئی کچرا بھی اس کے اوپر جو نقش ہوتا ہے نا اس میں آ جاتا ہے. اب ہو کیا رہا تھا کہ حضرت فضیل بن عیاض کے جو شہزادے تھے نا، وہ تولنے سے پہلے نا ہر درہم یا دینار کو صاف کر رہے تھے، اس پہ سے مٹی اتار رہے تھے کہ کہیں مٹی درہم یا دینار کے وزن میں نہ تلے. کپڑے سے نا ہر نقش پہ سے نا مٹی، کہ کہیں مٹی درہم یا دینار کے وزن میں نہ تلے. جیسے ادھر ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ، وہ بیکری سے جناب وہ جاؤ، برفی کتنے دی ہے جی 1200 روپے کلو، برفی کتنے دی جی 12، اور جو ڈبہ ہے 30-40 50 روپے کلو. ہوتا کیا ہے، وہ برفی کے وزن میں تلتا ہے. وہ برفی کے وزن میں اللہ دکاندار کو چاہیے کہ پہلے حضرت ڈبے کا وزن کرے تاکہ 1240 کے وزن میں نہ تلے. جو ڈبے کے پیسے ہیں وہ لے لو تو. لیکن ادھر کیا ہوتا ہے 40 یا 50 روپے کلو والا ڈبہ کتنے میں تلتا ہے 1200 روپے کلو والی برفی. چلو بھائی گاہک تینوں تو پتہ نہیں تو کی کرنے لگا. اور میں نے یہاں سے بھائی ایک اللہ کا ولی دیکھا، میں نے ایک اللہ کا ولی، وہ ولی تھا. ہوا کیا، ہم حضرت ٹریول پہ تھے، جیسے آج کل پیاس لگتی ہے سردیوں میں وہ چائے کی طلب ہوتی ہے. ایک ہم نے پروگرام کیا، وہ اگلے پروگرام والوں کو نا ہم نے کال کی، انہوں نے کہا حضرت آپ فلان جگہ نہیں، نارووال والی سائڈ سے نیویگیشن نہیں چلتی، بالکل بارڈر کا ایریا ہے. انہوں نے کہا حضرت آپ فلان جگہ پہ کھڑے ہوں، ہم آ رہے ہیں. وہ پیچھے والا جو پروگرام تھا نا حضرت، وہ پروگرام تھا اوپن. میں نے جتنی دیر تقریر کی تھی، میں ٹھنڈ دینا میرا برا حال تھا. میں حضرت آگے ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے تھے. وہاں کونے میں نا ایک کھوکھا تھا چائے کا. ہم نے کہا یار طلب بھی ہے، چائے پیتے ہیں چائے. ہم گئے، میں نے وہ جتنے ہم افراد تھے، میں نے وہ بابا جی تھے دکان پہ، میں نے کہا جی چائے. وہ چائے بنانے میں لگ گئے. میری نظر پڑی تو برفی بھی پڑی ہوئی تھی. اب دل میں خیال آیا پتہ نہیں کیا ہے، اچھا ذائقہ ہو نہ ہو، کوالٹی اچھی ہو نہ، اس لیے میں نے ڈرتے ڈرتے نا تھوڑی برفی کا آرڈر کی. ان میں دیکھا ہے پتہ اس نے کیا کیا، نارووال کی دکان تھی، پرانا ترازو، وہ جیسے کلین دی تھی حضرت. اب کیا تھا کہ حضرت اس سائڈ پہ جدھر برفی رکھنی تھی نا وہ تھوڑا سا گندی تھی، وہ جس سائڈ پہ نا انہیں کی تھا، اس نے نا ایک نیچے کاغذ رکھا اور اس کے اوپر حضرت اب اس نے رکھ کے نا برفی رکھی. اب دوسری طرف حضرت اس نے رکھنے تھے بانٹ، جس کو ہم پنجابی میں بولیں گے وٹے. ان اوتھے انہیں کاغذ رکھے سی کیوں کہ برفی گندی نہ ہو. ان جو وٹے گندے ہو جاتے کوئی فرق نہیں پہنتا، لیکن میں نے اس کو دیکھا انہیں وٹیاں تھلے بھی کاغذ رکھیا ہے.
انہیں وٹیاں تھلے بھی جی اوتھے کاغذ برفی دے وزن سے تولن لگا تے ایتھے بھی میں کاغذ رکھا تاکہ کاغذ تول میں اللہ وہ ایک پتلا سا کاغذ تھا کیا اس کا وزن ہونا لیکن اتنا تقوی اس بندے کا اس نے برفی کے نیچے کاغذ رکھا اس نے ادھر بھی کاغذ رکھا تاکہ کاغذ نہ برفی کے وزن میں تولے میں نے کل جا کے اللہ کو کیسے جواب دینا وہ دیکھا تھا میں نے اللہ کا لیکن ادھر ان چیزوں کا کوئی دھیان کوئی خیال وہ لکھا ہے وہ بچہ ہر درہم یا دینار کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا تھا حضرت فضیل بن عیاض دیکھ رہے تھے اور دیکھ کے خوش ہو کے آپ نے فرمایا میرے بچے یہ درہم یا دینار کے اوپر سے مٹی کا صاف کرنا کہ کہیں مٹی درہم اور دینار کے وزن میں نہ تلے اللہ کے ہاں تیرا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں سے افضل ہے 2 حج اور 2 عمروں سے یہ اس بات کا دھیان رکھنا کہ مٹی درہم یا دینار کے وزن میں ہم کی تو ہے اب اتنا میں خود بڑی مٹھائی لینے جاتا ہوں چپ کر رہتا ہوں لڑائی مار کھانی ہے کیا چپ کر رہے ہیں حضرت دیکھتے ہیں بھائی برفی 1200 روپے کلو اخروٹ کا حلوہ 24 روپے کلو اور ڈبہ بھی ساتھ ہے کوئی نہیں ہم قریب وہ دربار آنا ہے میرے بچے لگنا ہے دربار وہ سلیمان میں پیش ہونا ہے اور سلیمان سے پھر سلیمان کے ایک ایک کیے کا پوچھا جائے گا جناب صدیق اکبر جناب عمر فاروق جناب عثمان غنی جناب مولا مرتضیٰ ایک ایک کو پڑھو تو میں کل پڑھ رہا تھا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ لکھا جی آپ کی تشریف لے جا رہے تھے راستے میں بندہ ایک عورت کے ساتھ نا سڑک پہ کھڑا باتیں کر رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اس کو درہ مارا کہ تو کیا کر رہا ہے سڑک پہ کھڑا عورت سے باتیں کر رہا ہے اس نے آگے سے کیا امیر المومنین یہ میری بیوی ہے آپ نے فرمایا اگر بیوی بھی ہے تو پھر بھی سڑک پہ کیوں باتیں کر رہا ہے کیوں لوگوں کو بدگمانی میں مشغول کر رہا ہے لوگوں کو تو نہیں پتا کہ تیری بیوی ہے پھر آگے سے کرتا امیر المومنین میں مدینہ پاک کا نہیں رہنے والا میں تو مسافر ابھی میں اور میری بیوی مدینہ پاک میں داخل ہوئے ہیں اور ہم کھڑے یہ سوچ رہے ہیں کہ آج رات کدھر گزارنی ہے بات کلیئر ہوگی لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا درہ پکڑایا فرمایا مجھ سے بدلا ادھر عمر دے نعرے لانا سوکھا راہ بھی تو چلی ہونا کو ہے ہم میں سے کسی میں اتنی ہمت کہ اپنی غلطی کر کے اس طرح مانے ہے کوئی بیٹھا اتنے اس کا یہ لیول ہو تو اپنی غلطی کر کے اسی طرح آپ نے درہ پکڑا فرمایا قصاص لے مجھ سے اس نے عرض کی نہیں امیر المومنین آپ کا یہ بنتا ہے آپ نے پھر کہا آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے درہ مارا ہے قصاص لے مجھ سے اس نے کہا نہیں حضرت آپ کا بنتا ہے آپ نے تیسری بار پھر فرمایا وہ اللہ کے بندے بدلا لے مجھ سے میں نے تجھے درہ مارا ہے وہ شخص آگے سے رو کے عرض کرتا امیر المومنین میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا اللہ سنانی ہے سوکھی ہے مدوی تک کریے نا وہ عمل بھی تائیں تو میاں صاحب رو کے کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیماں او در در تکے کھاوے کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے اقبال بھی تڑپا اقبال تڑپ کے کہتا ہوئے تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تم ہیں کیا تھے تو آبا ہو نام تو انہی کا لیتے آج حضرت عمر اور حضرت علی کو موضوع بنا کے لڑ رہے ہیں آپس میں لیکن نہ کوئی عمر کے راستے پہ چلنے والا نہ کوئی علی کے راستے پہ چلنے والا لڑ رہے ہیں ایسے بہانہ بنا کے نا ان کو تو میں تیرا ان سے کیا تعلق ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے صحابہ کی نظریں ہیں حضرت عبداللہ بن سلام داخل ہوئے ٹھیک ہے جی صحابہ میں سے کچھ صحابہ اٹھ کے نا حضرت عبداللہ بن سلام کی بارگاہ میں گئے جا کے کہا کہ جی آج نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے یہ فرمایا کہ جو سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے آپ آئے ہیں اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سا کام ہے جو آپ چھپ کے کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے امید ہے آپ کو آپ جنت میں جائیں گے حضرت عبداللہ بن سلام نے آگے سے کہا میں کمزور سا آدمی ہوں ہاں ایک عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا وہ کیا ہے
ایک عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں، اور وہ کیا ہے؟ میرے سینے کی سلامتی. میرے سینے کی سلامتی تو مراد میرے سینے میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض نہیں. صاف اسی کی ملیں گے جناب اینج جی میں ہو لیکن اندر فرمایا سینہ سلامت ہے مسلمانوں کے لیے. ہاں الحب للہ والبغض للہ. اگر کسی سے ہے بھی تو عبداللہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول. فرمایا سینہ سلامت. سینہ سلامت کتوں لگتا ہے؟ یاد رکھنا پتر، صرف اپنے اپنے سینے سلامت کرو، پھر دیکھو صحیح وہ تمہارے سینوں میں ڈالتا کیا ہے. ایک علم وہ ہے جو کتابوں سے آتا ہے، اور ایک علم وہ ہے کہ بندہ اپنے سینے کو صاف کرتا ہے، پھر ادھر سے آتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی اللہ کے رسول میں عالم بننا چاہتا ہوں. فرمایا تقوی اختیار کر عالم بن جائے. اندرو پھٹ دے گا. فرمایا سینہ سلامت ہے، کسی کے لیے بغض نہیں، کسی کے لیے کینہ نہیں، کسی کے لیے حسد نہیں، کسی کے لیے میل نہیں، کسی کے لیے میرے اندر کچھ خراب نہیں. اگر ہے تو صرف اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت ہی محبت ہے. لاؤ پتر صاف سینے، پھر دیکھو سینوں میں ڈالتا وہ کیا ہے. لگتا ہے صاف سینہ نبی. یہ حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے ہیں. وہ کوئی نوجوان تھا تو کسی نے نا اس کو بتایا کہ حضرت ذنون مصری اسم اعظم جانتے ہیں. وہ لکھا حضرت ذنون مصری کی بارگاہ میں آ جائے اور آ کے عرض کرتا ہے حضور پتہ چلے اسم اعظم جانتے. فرمایا تو پھر حضرت میں نے دسو. آپ نے فرمایا اس طرح تو کوئی بھی نہیں بتاتا ہے. اول تے کو لبدا نہیں پرے پیانے والا، اول تے کو لبدا نہیں پرے پیانے، جے کو لب جائے تو دینا نہیں تو نوالا. ویسے بھی لاہور والے ہو، تڑے کل پیالے نہیں، تڑے کل تو سمندر ٹھٹا مارن دے. لاہور والے ہو پیالے نہیں، تڑے کل تو سمندر ٹھٹا مارن. حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری ہیں، میاں میر لاہوری پیر مکی ہے، حضرت بابا بلے شاہ صاحب کے پیرو مرشد. میں چند نام تڑے کل پیالے نہیں، تڑے کل سمندر ٹھٹا مار رہے. وہ لہن لئی نہیں ہے کوئی لبنا ادوں میں داتا صاحب دے نانا جان دی مرضی دے مطابق ہو انجے. میں حضرت ایک دن داتا صاحب بھی پروگرام تھا تو پتہ نہیں حضرت جی بات کیسے وہ دل سے زبان پہ آئی اور پھر میرے بڑے روکنے کے باوجود زبان سے نکل گئی. میں نے کہا جی بڑا رش ہے، مسجد بھری ہے، سین بھرا ہے، مزار پہ بڑے لوگ ہیں، لیکن داتا صاحب فرما رہے ہیں اسی جنہوں ڈیکن ڈے ہوں وہ کوئی بھی نہیں ہے جس کا ہمیں انتظار ہے کہ پھر کوئی آئے. میں کہا آپ کو پتہ داتا صاحب کس کا پھر انتظار؟ کوئی معین الدین چشتی ہے جو میری ہے. کاروبار والے بھی آئے نے، جنہوں کا پتر نہیں ہوں وہ بھی آئے نے، جنہوں کا اپنا کار نہیں وہ بھی آئے. ٹھیک ہے جی، ان کے وسیلے سے آ کے دعا مانگو، لیکن داتا صاحب فرما رہے ہیں میں انہوں ڈیکنا پیا جڑا آ کے میرے کو صرف وہ پتہ پوچھے. وہ پھر نہیں آتا ڈیکنے پہ بیٹھے، وہ نہیں آتا. بہت رش ہے لوگ، بہت کثیر تعداد ہے لوگ، لیکن ہم منتظر ہیں پھر کوئی معین الدین آئے اس کا پتہ پوچھنے، اس کی محبت لینے. اور میں حضرت یہ لکھ بندہ آئے نا مزار تے ایک دن دے وچ، اور ایک صرف آئے تین وہ پتہ پوچھن. صاحب مزار کو لکھ کے آنے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی صرف اسے ایک کے آنے کی ہوتی ہے. آج حضرت کوئی اس کا پتہ پوچھنا ہے آج کوئی. اور میں اکثر بچوں کو کہا کرتا ہوں کیونکہ میرے اپنے حضرت صاحب 100 سال کے قریب عمر پائی، جب وقت اخیر آیا تو اکثر روتے تھے اور فرماتے تھے 100 سال ہو گیا یا 80 سال ہو گئے دکان پایا، لیکن عبداللہ جڑا سودا لے کے بیٹھا وہ کو منگن ہی نہیں ہوا. اس کی محبت میں کوئی اول تے کو لبدا نہیں پرے پیا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں. ایک
سوکھا نہیں ہے پتہ. داتا صاحب سارے جاتے ہیں لیکن کبھی داتا صاحب کا کو ہو کے تو جائے, کبھی وہ کام کر کے جاؤ جس کام کے لیے. اور پتر اس وقت بڑا اوکھا ویلا ہے, خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مزار پہ جا کے کوئی ایسی غیر شرعی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے مسلک پہ انگلی اٹھے. تجھے اگر بڑا پیار ہے نا داتا صاحب سے, داتا صاحب کا مزار نہ چوم, جا کے اندر سجدہ کر. مزار چومن نہ داتا صاحب نے خوش نہیں ہونا, سجدے نہ خوش ہونا, نہ کر اس طرح کا کو کام جس سے مسلک پہ انگلی اٹھے. اور داتا صاحب کی تعلیمات میں بھی نہیں ہے. اور بھائی وہ تو ادھر پیغام ہی یہ لے کے آئے تھے, سجدہ صرف اس ذات میں, سجدہ صرف او بھائی تم انہی کے مزاروں پہ سجدے کرتے ہو. نہیں جی سجدہ تو سجدہ تعظیم ہی کتنے جائز کرے, وہ بھی حرام ہے. اگر تو سجدہ عبادت ہے پھر تو شرک ہے, اور اگر سجدہ تعظیمی ہے پھر بھی حرام ہے. کوئی پتر اس طرح کا کام, یا آپ کا خیال ہے اب سے کہ شاید میں جا کے جی وہ مزاح کر رہا ہوں تو داتا صاحب بڑے کچھ ہو رہے ہیں. نہیں, اندر جا کے داتا صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کر, کچھ پڑھ کے ان کو تحفہ بھیج, ان کے وسیلے سے دعا کر, اندر جا کے 2 نفر کا پڑھ, داتا صاحب کے رب کو 4 سجدے کر, وہ داتا صاحب کے ڈیووشن دے دے. تم نے اگر فجر ہی نہیں پڑھی تو داتا صاحب کیا کرنے چلا گیا؟ ان کو دکھانے گیا ویکھ لو داتا صاحب بیٹا بڑا بدماش ہے, فجر بھی نہیں جو پڑھی میں پھر بھی آ گیا. بھائی یہی مطلب ہوا نا. داتا صاحب تو ادھر یہ کہہ پیغام لے کے آئے تھے سجدہ اس ذات میں, تعظیم اس کے محبوب تھی, دین اس کے محبوب تھا, حکم اس کے محبوب تھا. اور اس کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. اب جو نماز بھی نہیں پڑھ رہا تو داتا صاحب کو کیا بتانے جا رہا ہے؟ داتا صاحب میں بیٹا بڑا چچی لے, ہاں جی میں نماز بھی نہیں پڑھی تھی آ گیا. کس منہ سے تو داتا صاحب کے حضور جا رہا ہے؟ کیا وہاں داتا صاحب کو بتانے جا رہا ہے میں نماز نہیں پڑھتا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائی کوئی نہ, تو تم مزار تک ہی لینڈ ٹور گئے. وہ تو کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے, تم مزار تک ہی کریں گے. داتا صاحب کے نانا جان فرما رہے ہیں مسلمانوں اور کافروں میں فرق نماز ہے. داتا صاحب کے نانا جان فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. داتا صاحب کے نانا جان فرما رہے ہیں نماز دین کا ستون ہے. داتا صاحب کا جو رب ہے وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. داتا صاحب کا جو رب ہے وہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. داتا صاحب کا جو رب ہے وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. تو نے کسی کی نہیں مانی, اللہ کی نہیں مانی, نبی پاک کی نہیں مانی, غوث پاک کی نہیں مانی, سلطان باہو کی نہیں مانی, پھر تو مزار تک کرن کی گیا ہے. کی دسن گیا داتا صاحب نو کو بتاؤ تو صحیح نہ بھائی مجھے تیرا مقصد کیا ہے پھر مزار پہ جانے کا؟ داتا صاحب کو یہ بتانے گیا ویکھ لو میں نے جو نماز پڑھی ہے تو دیکھو تاڑے مزار کا میں کڈا ادب کرنے ہیں. وہ تو ان کی اندر سے سن نہیں سکتا, نہیں تجھے کہتا دباؤ. اگر تو میرے رب کو سجدہ نہیں کر سکتا اور میرے مزار پہ کیا لینے آ گیا؟ اگر تیرے پاس فجر کا ٹائم نہیں, اگر تو ظہر نہیں پڑھ سکتا, اگر تو عصر نہیں پڑھ سکتا, اگر تو مغرب نہیں پڑھ سکتا, اگر تیرے پاس عشاء کا ٹائم نہیں, اور میرے مزار تک ہی لینا ہے. اور میں تو غزنی سے لاہور پیغام ہی یہ لے کے آیا تھا فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. میں حضرت مجھے پتہ ہے ایسی باتیں کر کے بندے کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا. کوئی نہیں, زندگی موت اللہ دے اچھی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ سفر آنے لگا حضرت. میری برادری گجر برادری ہے, محسن بھی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا. وہ حضرت عقیدت ہے, مجھے کہنے لگے حضرت صاحب کئی سالوں سے ہمارا یہ معمول ہے کہ جب داتا صاحب کو سونا ہے نا تروپا دودھ دسی کارنے کدی رکھے, اور خالص دودھ جڑا نا وہ داتا صاحب دے مزار تے جاندا ہے. اسی اس دن کپیاں چنگال بھی نہیں پایا, بالکل خالص. میں نے کہہ دیا میں ٹھیک ہے بھائی, غصہ لگتا ہے, تعلق خراب ہے. میں نے کہا بڑے پیار سے, میں نے کہا چودھری صاحب داتا صاحب یہاں یہ پیغام لے کے آئے تھے, مینوں بھاویں خالص پہ نے پی لیکن انہوں نے خالص پی. تعلق خراب ہو گیا, تعلق میرا خراب. کہ جب میں اٹھ کے آیا ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا کوئی, لیکن کیا اس نے میرا کر دیا. اگر میرا اللہ نہ چاہے وہ جتنا مرضی امیر آدمی تھا وہ میرا کوئی بھلا نہیں کر سکتا. میں نے اپنا میں نے کہا مجھے پتہ ہے میری بات کا تجھے بڑا غصہ لگا ہے, لیکن ایک دن آنے والا ہے
جس لیے میرے رب نے مجھے پوچھنا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے تو ہی میرے خلاف کیس کر دے. یا اللہ اس مصباحی کو پوچھ کنی باری میرے گھر آیا، صرف تیری وجہ نے میں چنگی روٹی بھی کھوائی، انہوں کپڑے بھی دیتے، اس نے کیوں یہ بات مجھے نہیں. میں نے کہا جو صاحب آپ کو اچھا لگا نہیں لگا میں بری ہو گیا. داتا صاحب یہاں یہ پیغام لے کے آئے تھے. مینو پاویں بھائی فرض تو نہیں داتا صاحب کی مزار پر دودھ لے کے جانا، ہماری عقیدت ہے ساڈا اپنا ہوں، میرا اپنا سیال کوٹ ہوں، میرا اپنا سیال کوٹ، ساڈا اپنا دودھ سیال کوٹ، اسی نہیں ہوتے دودھ لے. میں نے کہا حضرت داتا صاحب کا پیغام یہ ہے، مینو پاویں خالص بیان نہ پیا، انہوں خالص پیا. میں کہ انہوں پاؤڈر انہوں کیمیکل تے تو داتا صاحب خالص کھڑ کے کی داتا صاحب کو دسنا چاہیے. صرف تو داتا صاحب کی سن نہیں سکتا، باقی داتا صاحب کہندے ہے نہیں. اور میرے نانا جان دی امت، میرے اللہ دی مخلوق پاؤڈر پیے، میرے نانا جان دی امت کیمیکل پیے، میرے رب دی مخلوق کیمیکل تے پاؤڈر پیے، مینوں خالص کانوں لے آئے ہیں پیان لئی. ہم ان کی تعلیمات بھول گئے، ہم ان کے پیغام کو بھول گئے، ہم ان کے طریقے کو بھول گئے. میرے بچے پیغام پہ ہو، طریقے پہ ہو. جی داتا صاحب نے خالص پیانا ہے تو پتر انہوں نے خالص انہوں نے پھر تینوں داتا صاحب نے فیض ہونا ہے. تو داتا صاحب دا دودھ کھڑے تو کرم نہ ہوئے. دیکھو تو صحیح ہے کر کیا رہے ہیں انہوں بیچارے پاؤڈر میں کیمیکل تو تھے. اس لیے پتر وہ میں اس میں اعظم جو ہے نا وہ فرمایا تو وقت گزار پھر دیکھتی ہے. اس نے 1 سال گزارا. دیکھیے پہلے لیتے ہیں پانڈا نے جوگا ہے کہ نہیں ہے، پانڈا نے جوگا ہے کہ نہیں. اب منوں نا اکثر کہتے ہیں جی مچھاں وڈیاں نے پتر، اس طرح کی میں گلاں کرنا انہیں معاف کر سکتا. گل بھی تو پھر مچھاں والی کرنا کرے ہیں کوئی گل ہے گجرا کو کٹ کھانی، لیکن کوئی گجر میں ہاتھ لا کے دسے میں بھی گجر ہی ہوں. سارے پتر گل بھی وڈی کرنی کرے ہیں کوئی گل کر کے جاؤ تو جاؤ. میں نہیں کہتا کہ یہ جائے، اللہ میری ادھر سے چوٹ یہ بڑی معاف کر دے گا. حق بھی ادا کیتا پتر انہوں دا اسی انہوں دا میں نمونوں میرا آج بھی کار کرائے تھے. میں جی گڈی تے آیا میں اج بھی یہ پیسے دے کوئی نہیں. پھر اینی گلاں کر کے پیسے تو نہیں لگتے. پرسیاں تے پتر ادو لبنے نہیں تو خوشامد کرنی ہے. جی میں ہونی تمہیں سارے آکھاں تو سارے میں نے پرسیاں دو گے نہیں ہے. میں نے کہا نا میں جب اٹھ کے اس بندے کے گھر سے اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا. اس کو تو یہ تھا کہ میں تاری اوہ ماشاء اللہ دودھ داتا صاحب جاندہ ادھر آؤ چودھری صاحب ایک باری میرے سینے لا کے ٹھنڈ پاؤ. میں نے صاف کہہ دیا. میں نے کہا صاحب داتا صاحب نو خالص مخلوق نو کیمیکل پاؤڈر یہ نہیں داتا صاحب. داتا صاحب جانا ہے پتر اپنی نمازیں پوری کر کے جاؤ. داتا صاحب جانا ہے حلال کھا کے جاؤ. سال حضرت اس نے گزارا. وہ آیا حضرت وہ سال ہو گیا ہے اس میں. حضرت نے ایک برتن دیا اس کو. حضرت نے اس کو ایک فرمایا بھائی نہروں اس پار ندی اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے یہ برتن دیا ہے اس کو جا کے. اس نے اس کا تو وزن ہے نا پتہ لگ رہا ہے اس میں پانی ہے. لکھا اس نے وہ برتن اٹھایا تو لیکن وزن کوئی نہیں. برتن کافی بڑا کپڑے میں لپٹا اوپر گرا لگی. انہوں نے کہا یار حضرت نے ایڈا پانڈا چکا چھڑا ہے بیچتے ہیں کھا ویکھا والا کھول. کہ نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے. پھر اگے گیا پھر خیال آیا نہیں امانت میں خیانت. پھر اگے گیا پھر خیال آیا. وہ جب ندی کے پول پہ پہنچا نا نہیں رہ گیا. پہلے کپڑا کھولا ڈھکن اٹھایا چوہا نکل کے بھاگ گیا. سمجھ تو وہ بھی گیا کہ واپس ہی جانا پڑنا. جب واپس گیا حضرت بھی کھڑے تھے. آپ نے فرمایا تو کہتا ہے تجھے رب کے راز بتاؤں. تو کہتا ہے تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں. اور تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو تجھ سے سنبھالا نہیں گیا. تو رب کے راز کے سنبھالے گیا. سمجھ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی کیڑے سینے چ رکھیے. سلیمان مصباحی دا سینہ تے بغض نہ پڑے ہے. سلیمان مصباحی کے سینے میں تو جو ہے نا وہ کینے کا گند ہے اندر. تیرے سینے میں رب کا راز ڈالا صاف کر. حضرت عبداللہ بن سلام فرمایا کوئی ایسا میں کمزور ساتھ نہیں کوئی ایسا ہاں وہ عمل جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے جنت بھیجے گا. فرمایا پہلا سینے کی صفائی اور دوسرا بے مقصد گفتگو کو چھوڑ دینا. یکم محرم
پہلا دن نے سیدنا عمر فاروق، وہ سارے دن انہوں نے ہی نہیں ایویں اپنی لڑائیاں کھول بیٹھے ہیں جی اس دن نہیں، میں کیا ہو گیا اگر آج کو حضرت عمر کا نام لے یا ان کا دن منائے، کیا ہے وہ آپس میں کوئی شریکہ تھا؟ اللہ معاف کرے، ان کا تو آپس میں پیار، قرآن کہہ رہا ہے پیار ہے حضرت، ان کی نہ سنو، قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ ابو بکر اور علی دا پیار ہے آپس، قرآن کہہ رہا ہے اے عمر دا تے علی دا مولوی پیار ہے پیار، تو نہ اپنی دکان بیچ، تو نہ اپنا گھٹیا سودا بیچ، قرآن کہہ رہا ہے عمر تے علی پیار، قرآن کہہ رہا ہے عثمان اور علی پیار، تو کتھوں لڑائیاں کر لیں بے تکی باتیں ہیں حضرت، حالانکہ جب پتہ بھی ہے کہ دوسری طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیسے تبرہ کیا جائے، اب تو ضرورت ہے کہ حضرت جی پوری شان و شوکت کے ساتھ یوم عمر فاروق اعظم منایا جائے، جو حضرت ان پہ الزامات بے تکے کھا گئے، یہ کر گئے، او خدا کا نام لو، او خدا کا خوف کھاؤ، کیا تم الزام ان پہ لگا رہے ہو؟ او بھائی جن کے لیے قرآن فیصلہ کرے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور محبوب میں تہاڈیاں صحابیاں تو راضیاں، انہاں نوں کہو تسی بھی اللہ تو راضی ہو جاؤ، بات کرنے والی کدھر چھوڑو گے قرآن پاک کو؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا جو تم بیان کر رہے ہو آگے جا کے عمر یا ابو بکر اس طرح کریں گے؟ نہیں، قرآن تو حضرت قیامت تک قرآن ہے، سارے دن حضرت عمر فاروق کو تو اتنا پیار، جب آپ نے وہ اپنے بیٹے کا وہ لگایا نا وظیفہ اور حسنین کریمین کا وظیفہ، بس انہوں نے اس کی تھی پھاٹا تھوڑا ہونے کا بول، آپ نے فرمایا تو کیا بات کر رہا ہے، کیا تیری نانی ان کی نانی جیسی ہے؟ عمر فرمایا کہ تیری نانی ان کے نانی جیسی ہے، بات کا مفہوم منوان نہیں، فرمایا کہ تیرے نانا ان کے نانا جان جیسے تیرے نانا جان ہے، جیسے ان کی خالہ ہے تیری خالہ ہے، اور جیسے ان کے والد ہے تیرے والد ہے، جیسے ان کی اماں ہے تیری اماں ہے، تو کہہ رہے کہ جو ان کا پوتا اور میرا تھوڑا، تیرا ان سے کیا تعلق ہوگا، تیرا ان سے کیا برابری، تیرا ان سے کیا مقابلہ، وہ حسنین کریمین ہے، وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، او کھا یا حسین یا حسین، او کھا او کھا ویلا ہے پتر، اور فتنوں کا دور ہے پتر، نہیں یہ سارے پیار ہو گئے ہیں، صحابہ کی اپنی شان اور اہل بیت اطہار کی اپنی شان، اور یہ اسپیشل جو نور پتہ کیا ڈرامہ کیا گیا، ایک ذہن بنا دیا گیا، جدوں بھی کو حضرت ابو بکر دی گل کرو بغض اہل بیت، جب بھی کوئی حضرت عمر پاک کی بات ہو جی بغض اہل بیت، جب کو حضرت عثمان غنی کی بہت چوڑیا تو کتھوں بغض کٹ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں روحم آؤ بھائی، بلکہ لکھا ہے جی حضرت عبداللہ ابن عباس راوی یا لکھا ہے جی جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا نا تو حضرت فرماتے ہیں میرے تے کسی نے کون ہی رکھی، اور پچھو وہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کا وصال ہو گیا، میں نے نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے اکثر بیشتر سنا، میں اور ابو بکر اور عمر فلان جگہ تھے، میں ابو بکر اور عمر ادھر گئے، میں ابو بکر اور عمر ادھر گئے، آئے 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 بھئی علی سے پوچھو ابو بکر عمر ہے کیا ہے، حضرت علی پاک سے پوچھ، اور حضرت ابو بکر و عمر سے پوچھ کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین کیا ہے، میں آخری بات کر کے جو کہ 10 کتھے لکھے ہیں میں دکھاؤں گا حضرت جی، لکھا ہے بچپن میں جب کبھی کھیلتے کھیلتے حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس ملتے ہیں نا، بچے چلے جاتے ہیں نا آگے پیچھے، جب ملتے ہیں نا تلاش ہوتی حسنین کریمین کی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کتابوں میں لکھا ایک کی آواز اٹھتی تھی جاؤ ابو بھر کر کے گھر دیکھو وہاں ہی ہوں گے، میں جاؤ ابو بکر کے گھر دیکھو وہاں ہی ہوں گے، اور بچہ کدھر جاتا ہے، بچہ ادھر جاتا ہے جہاں سے اس کو پیار ملتا ہے، ابو بکر کے گھر سے ان کو پیار ملتا تھا، وہ ابو بکر اور ابو بکر کے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں، تو کی گلا سنائی پھرنا ہے، آواز اٹھتی جاؤ جا کے شہزادوں کو دیکھو صدیق اکبر کے گھر میں مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر اس لیے پتر جی بچ بچا
सब कुछ पुत्र बदल लियो, कार बदल लियो, अल्लाह वेला ले DH टुर लियो, अस्करी कड़ी बदल लियो, अंगूठी बदल लियो, कपड़े बदल लियो, स्टाइल बदल लियो, पुत्र कीदा ना बदलियो कीदा ना अकीदा हुई आला हजरत है, आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला है। बाकी माशाल्लाह आज पहला दिन है, आगे मैं नाम पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह। कल हमें सरफराज साहब आला हजरत ते बोल ही उन्होंने सुना सकते माशाल्लाह। आगे मुफ्ती तनवीर साहब तो अकीदे का शेर बंदा है, शेर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं अकीदे में तो माशाल्लाह। बाकी 9 दिन भी एक से बढ़ के एक, हर लिहाज से मुझसे वो बेहतर होंगे और वो आके इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो इल्मी प्यार एक दिन भी मिस नहीं करें, एक दिन भी मिस नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, या अल्लाह कबूल कर।